رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میرے لیے مقام مسرت ہے اور مقام شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے سیاہکار کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے اور بار بار نوازے۔ دیکھیں، بیانات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہوتے رہتے ہیں، میں کرتا چلا آیا ہوں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کئی موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہیں، لیکن آج اندر سے دل نے یہ گواہی دی کہ آج اللہ رب العزت کے گھر سے متعلق، آج بیت اللہ شریف سے متعلق، آج بیت اللہ شریف کی عظمت، اہمیت اور بیت اللہ شریف کی محبت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسی مناسبت سے میرے عزیز بھائیوں، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تو ابتدا میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ نمودار ہوا جو پھیلتا چلا گیا اور اس طرح زمین وجود میں آ گئی۔ جس جگہ سے میرے پیارے بھائیوں وہ بلبلہ اٹھا، وہ جگہ پوری دنیا کا مرکز بنی۔ اسی لیے آج اس جگہ کو اول عالم کہا جاتا ہے، یعنی دنیا وہیں سے شروع ہوئی۔ اس جگہ کو وسط عالم کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا بیچ جو ہے وہی دنیا ہے، وہی جگہ ہے۔ اس جگہ کو مرکز عالم کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا ہر بندہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں کسی طرح اللہ رب العزت کا گھر دیکھ لوں۔ اسے میرے عزیز بھائیوں بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں ہر دم اللہ رب العزت کی خاص تجلیات وہاں اتر رہی ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تجلیات ذاتیہ نور کا ایک پرنالہ ہے جو عرش کے اوپر سے آ رہا ہے اور زمین کے نیچے تحت الثری تک جا رہا ہے۔ ہم اسی کی جانب متوجہ ہو کر اپنی نماز میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کے اندر یہی نیت تو کرتے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، کہ اپنا رخ کیے ہوئے کعبہ شریف کی طرف۔ لہٰذا اگر ہمارا کوئی بھائی کرۂ ہوائی کے اندر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، یا ہمارا کوئی بھائی خلا کے اندر ہو، یا ہمارا کوئی بھائی میرے عزیز بھائیوں سمندر کے اندر کئی کلومیٹر نیچے چلا جائے اور وہاں نماز پڑھنا چاہے تو وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔
ضروری نہیں کہ کعبہ اس کے سامنے ہی ہو، بلکہ اگر سمت صحیح ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی فرما دی کہ سمت کا تعین فرما دیا۔ اگر سمت کے تعین کے بغیر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو یقیناً میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ پریشان ہو جاتے، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا۔ اس طرح نہ تو نماز کے اندر مرکزیت رہتی، نہ نماز کے اندر یکجہتی رہتی، اور نہ ہی ہماری طبیعتوں کو پوری طرح سکون نصیب ہوتا۔ آپ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، یا پھر آپ کہیں کہ جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ مثال کے طور پر میرے عزیز بھائیوں یوں سمجھیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا۔ دیکھیں ہم روزانہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہی بادل، وہی سورج، وہی چاند ستارے، وہی نیلا رنگ، لیکن ہر روز میرے عزیز بھائیوں ایک نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے تنگ آ چکا، بلکہ ہر بندہ جھلمل کرتے ستاروں کے دل فریب منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسی طرح دیکھیں پانی کا پینا، پانی کے پینے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ایک بڑے میاں سے پوچھیں کہ ابا جان آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی۔ آپ ایک بچے سے پوچھیں کہ بیٹا پیاس لگتی ہے، وہ بھی کہے گا کہ جی ہاں۔ آپ ایک نوجوان سے پوچھیں وہ بھی کہے گا کہ ہاں بھائی مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں پانی پی پی کر کے تنگ آ چکا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں کبھی بھی پانی پیوں۔ بلکہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کے اوپر ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کسی خاص کھانے کا اہتمام نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ یہ فرماتے کہ آج یہ کھانا پکا لو، آج یہ کھانا پکا لو، بلکہ جو بھی کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا آپ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کھا لیتے۔ لیکن ہاں ٹھنڈے پانی کا اتنا اہتمام تھا کہ ٹھنڈا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیر غرس سے لایا جاتا۔ یہ بیر غرس مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ اس کا پانی بڑا صاف، شفاف اور میٹھا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب اور بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ٹھنڈے پانی کے پینے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے کہ جس انسان کو قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب ہو جاتا ہے اس کا دل قرآن مقدس کے پڑھنے سے کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یاد رکھیں یہ لطف جو ہے میرے عزیز بھائیوں ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ لطف ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ان خوش نصیب حضرات کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل گناہوں کی بیماریوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں،
بلکہ آپ کہیں کہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ ان حفاظ کو دیکھ لیں، آپ ان قراء کو دیکھ لیں، آپ ان علماء کو دیکھ لیں، آپ ان مولویوں کو دیکھ لیں، ان کی ساری زندگی ہو جاتی ہے قرآن مقدس کے پڑھتے پڑھاتے، اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن مقدس کے سنتے سناتے، لیکن ہر روز ایک نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جسے اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا ہو اور وہ یہ جملہ کہہ دے کہ جی مولانا میں قرآن مقدس کو پڑھتے پڑھتے تنگ آ چکا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں قرآن مقدس کو پڑھوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا، اور ایسے خوش نصیب لوگ بہت ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی مولانا جتنا قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ اور چوتھی چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ دیکھیں جن حضرات کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے کی سعادت سے نوازا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بیت اللہ شریف کے اوپر انسان نگاہیں ڈالتا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں اتنا ہی اس کا حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ بس بیٹھا بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہی رہوں۔ وہاں میرے پیارے بھائیوں نور ہی نور ہوتا ہے، وہاں کا منظر اتنا دلکش اور وہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک شہنشاہ کا دربار ہوتا ہے اور اس کے دربار کے اندر ایک عظمت دیکھنے میں آتی ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف کے پاس اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی شان و شوکت اور اللہ رب العزت کا وقار دیکھنے میں آتا۔ آپ نے میرے عزیز بھائیوں دنیا کے اندر لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا جسے ہم چمک کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور لوہا کھینچتے کھینچتے قریب آتے آتے بالآخر اس سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر انسانی دلوں کا مقناطیس دیکھنا ہو، اگر آپ کو دنیا کے اندر انسانی دلوں کی چمک دیکھنی ہو تو میرے پیارے بھائیوں آپ بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن کا دل کھنچتا ہے۔ دیکھیں کیا مرد کیا عورت، اسی طرح کیا امیر کیا غریب، اسی طرح کیا صحت مند اور کیا بوڑھا ضعیف، آپ جس سے بھی پوچھ لیں، اس کے پاس جانے کے لیے گنجائش ہو نہ ہو، اس کے پاس جانے کے لیے پیسے ہو نہ ہو، جانے کے لیے اس کی جیب اجازت دیتی ہو نہ دیتی ہو، لیکن میرے پیارے بھائیوں دل میں تڑپ ضرور ہوگی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر، وہ تنہائیوں میں رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہوگا کہ مولا کبھی تو مجھے بھی قبول فرما لے کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ وہ ضرور کہتا ہوگا کہ رب کریم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام پہن کر کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ملتزم سے جا کر کے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ جو خوش نصیب وہاں جاتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں پیچھے نہیں رہتے، وہ مطاف کے اندر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے کرتے بالآخر ملتزم سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔
اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح لپٹ جاتے تھے جیسے ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور ملتزم سے چمٹ کر لپٹ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، رب کریم کا وعدہ ہے کہ میں اس دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ میں دل سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس سعادت سے بار بار نوازے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سننے میں مزہ بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کی ایک تڑپ اور لگن پیدا ہوگی، اور جب سچی لگن پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے بندے کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے، اس سے لپٹ جائے، چمٹ جائے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس رہوں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے سینے سے لگاؤں۔ تو یوں سمجھ لیجئے انسانی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کے اندر جمع فرما دیے۔ اب آپ بظاہر میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کو گلے نہیں لگا سکتے، آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قدم بوسی نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راستہ اور طریقہ بتایا کہ میرے بندو تم یہ کام ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کرو، یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ اور فرمایا میں نے اس گھر کے اندر ایک پتھر رکھا ہے جس کا نام ہے حجر اسود، تم اس پتھر کو چومو۔ یہ تمہارا حجر اسود کو چومنا، یہ تمہارا حجر اسود کو بوسے دینا، یہی تمہارا میرے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہے، اگر مجھ سے چمٹنے کو دل چاہے تو بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جس کا نام ہے ملتزم، اس دیوار سے لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ اور میں نے بتایا رب کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ملتزم سے لپٹ کر مجھ سے جو بھی دعا مانگو گے میں ضرور قبول کروں گا۔ میرے بندو ملتزم سے لپٹ کر مجھ سے جو بھی مانگو گے میں ضرور دوں گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی فطرت کے سارے تقاضوں کے اسباب اللہ رب العزت نے وہاں پر رکھ دیے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں نہیں ملے گا جیسا وہاں پر ملتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حقیقت میں جس بندے نے مسلمان ہوتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کا گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں دیکھا، اس نے دنیا کے اندر پھر کچھ نہیں دیکھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بہت ہی مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ۔ یہ حضرت حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ تھے، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان سے سنا ہوا ایک واقعہ اکثر بیان فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حرم شریف کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ خوشی خوشی روٹی کھاتا اور چلا جاتا۔ یہ تقریباً 1960 کے آس پاس کی بات ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس بچے سے محبت سی ہو گئی اور اس بچے کو بھی ہم سے لگن سی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہاں کا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا تو میری اہلیہ نے اس معصوم بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا ہمارا تو یہاں کا سفر پورا ہو گیا، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں۔ وہ معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ اماں جان کہاں؟ کہتے ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ملک کے اندر کیا ملے گا، جبکہ بڑا غریب تھا۔ میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا ہمارے ملک کے اندر گرمی بھی کم ہے، آپ کو وقت پر کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اچھے کپڑے دیں گے، اچھی نعمتیں دیں گے، ہر طرح کی سہولت آپ کو دیں گے۔ یہ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ میری بیوی اور میری اہلیہ کی باتوں کو غور سے سنتا رہا۔ جب میری اہلیہ نے اپنی باتوں کو مکمل کر لیا، وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ کہتے ہیں میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو ہمارے ملک کے اندر نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ اماں جان پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے، یہاں غربت میں زندگی گزار لوں گا لیکن سکون کے ساتھ رہوں گا، کتنی ہی نعمتیں میسر ہو جائیں لیکن بیت اللہ شریف کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی محبت ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں بعض حضرات کے دلوں میں اللہ رب العزت کے گھر کی، اور جب محبت ایسی ہو تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، اور بعض تو ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہیں رہنے کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں دعا کریں اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، خطۂ زمین کے اوپر بسنے والے ہر مسلمان کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہر مومن کے دل میں اپنے گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی ایسی ہی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔